السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ چند خطبوں سے آپ حضرات کے سامنے گناہوں کے نقصانات اور اس کے نقصانات اور اس کے اثرات انسان کی دنیا کی زندگی کے اوپر مرتب ہونے والے، تو اس کے بارے میں کچھ عرض کیا جا رہا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ مسائل سے نکلو، اور وہ مسائل بعض اوقات ان کے اندر نشیب و فراز ہوتا ہے، کبھی مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ معاشی اعتبار سے ہے، اور اس مسائل سے ہر آدمی نکلنا چاہتا ہے، اور ان مسائل سے نکلنے کی واحد اور بنیادی صورت صرف اور صرف یہ ہے کہ آدمی اپنا معاملہ، اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کر لے۔ جب بندے کو اللہ رب العزت کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے، پھر ہر بڑے سے بڑے مسئلے سے نکلنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی مسائل سے نکلنا چاہتا ہے، اور طریقہ وہ اپناتا ہے جو اس کی عقل کہتی ہے، یا اس کا مشاہدہ کہتا ہے، یا جو اس کو لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل سے نکلنے کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ کون سا ہے، نہ اس کو آج کا امتی نہ سیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو سیکھ کر اس کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ اٹکا ہوا ہے میرے بھائی۔ آج آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، مسائل سے نکل جاؤں۔ تو معاشی حالات میں پڑھنے کی بنیادی وجہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بر و بحر کے اندر جو فساد نظر آ رہا ہے، جو پریشانی نظر آ رہی ہے، جو حالات بنے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ لوگوں کی اپنی بدعمالی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں حالات، پریشانیاں جو بنی ہوئی ہیں، فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہ تو میں ویسے معاف کر دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاشی اعتبار سے پریشانی بنی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی کیا، مجھ سے دوری۔ اب اللہ سے دوری کیسے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اور پریشانی یہ ہے کہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے بھی ہم وہ راستے اختیار کیے ہوئے ہیں جو مزید اللہ کی نافرمانی والے راستے ہیں۔ کاروباری آدمی نے اپنے اس معاشی حالات سے نکلنے کے لیے کاروبار کے اندر 2 نمبری شروع کر دی،
اور اس کے اندر خیانت شروع کر دی اور اس کے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کر اس کی قیمت لینی شروع کر دی، غلط بیانی شروع کر دی۔ رشوت خور نے دیکھا کہ اس سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اپنی اس مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے رشوت کے اندر اضافہ کر دیا۔ سود خور نے کہا کہ میرے مسائل اتنے سے حل نہیں ہو رہے، تو اس نے سودی سسٹم کے اندر اضافہ کر دیا۔ اور صاحب مال لوگوں نے دیکھا کہ اس سے تو ہماری ضروریات کیا خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی، لہذا جہاں سود کے اعتبار سے اضافہ زیادہ ملتا وہاں بھی اس نے اپنا مال رکھنا شروع کر دیا۔ یہ ساری کی ساری خرافات، یہ ساری کی ساری اللہ کی نافرمانی کی شکلیں کس لیے؟ مسائل سے نکل جاؤ، پریشانی سے نکل جاؤں، معاشی حالات بہتر ہو جائیں، تنگ دستی ختم ہو جائے، خوشحالی آ جائے۔ جن اسباب کی وجہ سے حالات آئیں، انہی اسباب میں آدمی انہی اسباب کو اپنے مسائل کا حل بنائے ہوئے۔ ان حالات کی بنیادی وجہ میرے بھائیوں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نکالنا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں دنیا کے اندر جو لوگوں کے اوپر حالات بھیجتا رہتا ہوں اس کی غرض اور بنیادی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ تاکہ لوگ اس دنیا کے چھوٹے عذاب سے ڈر کر میری طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ اور استغفار کر لیں، اعمال کے اوپر آ جائیں، تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکیں۔ تو پریشانی یہ ہے کہ آدمی اس نافرمانی میں مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ من تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، حدیث قدسی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف 1 قدم چل کر آتا ہے، 1 بالشت میری طرف بڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں 1 ذراع پورا 1 ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ آدمی کہہ لے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑی اور اللہ کی طرف متوجہ، اللہ سے صلح ہوگی، اب اس کے اوپر استقامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، لوگوں کفر اور شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لا الہ الا اللہ کہا، وقتی طور پر کامیابی والے آثار نظر نہیں آئے، حالات در حالات نظر آئے، پریشانیاں آئے، لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس بات کے اوپر پختہ یقین تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ حقیقت پہ مبنی ہے، کامیابی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ وقتی طور پر حالات ہیں لیکن کامیابی اسی میں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر انتہا درجے کے حالات آئیں، بعض نے کہا بھی کہ اوپر سے کلمہ کفر کہہ دو، دل میں تو تمہارے کے ایمان ہے، ان حالات سے نکل جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ذہن اس بات کی طرف گیا کہ خود اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہیں، بلکہ ان کو جو تسلی دے رہا تھا، جو راستہ ان کے لیے دوسرا نکال رہے تھے، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ بلال اپنے اس مشن کے اوپر پکا بھی ہے یا کچا ہے۔ استقامت، اللہ کے نام پہ استقامت، اوپر سے بھی کلمہ کفر نہیں کہا۔ پھر اللہ رب العزت نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنایا؟
مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا فرمایا کہ بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میرے آگے آگے جا رہا ہوگا. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں کی نقصانات انسان کی دنیاوی زندگی کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد والی جو غیر محدود لامحدود زندگی ہے اس کے نقصانات اس کے اوپر بھی پڑتے ہیں. تو ان حالات مسائل سے نکلنے کے لیے بنیادی حل اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک بھرا پڑا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنے ساتھ لیا پھر دنیا کو کوئی طاقت ان کو کامیابیوں سے روک نہیں سکی. جنہوں نے اپنے اللہ کو اپنے ساتھ نہیں لیا تو کامیابی کے سارے اسباب ہونے کے باوجود ذلت اور رسوائی سے ان کو کوئی روک نہیں سکا کوئی چیز. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں اور ایک ایسی جگہ تک پہنچ گئے کہ آگے سمندر ہے، سمندر کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں ہیں. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، تو ان کی زبان کے اوپر نکلا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم پھنس گئے، حالات میں پھنس گئے، تباہی کے دہانے پہ آ گئے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. آگے سمندر، اس کی موجیں، تباہی، اور پیچھے فرعون دشمن، اس کی فوجیں، مارے گئے، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، یہ تمہاری اس بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرا رب ان قریب راستے نکالے گا. میرا رب میرے ساتھ، میرا پالنے والا میرے ساتھ، میرا اس کے ساتھ معاملہ مضبوط ہے، وہ ضرور راہیں نکالے. اللہ نے ساری راہیں نکالی. سمندر کے اندر اللہ رب العزت نے 12 قبیلے تھے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے راستہ نکالا. سمندر پار کر گئے اور ان کے پاؤں میں ایک ذرہ بھر پانی کی نمی تک نہیں لگی. اس مسائل سے نکلنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راہ نکالے گا، میں نہیں نکال سکتا اس معاملے. وہ کیسے نکالنا ہے یہ میرے اللہ کو بتایا کیسے نکالنا ہے. آج میرے بھائیو حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں، میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے کر لو. تو مسائل سے نکلنے کے لیے آدمی مزید مسائل کے اندر پڑ گیا. جدھر سے مسائل آئے ہیں اس سے تعلق کو مضبوط نہیں کیا، اس کے ساتھ صلح نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اس اور میں چلیں گے، مشرکین مکہ آپ کے تعاقب میں، آپ کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جس غار کے اندر چلیں گے تو مشرکین مکہ وہاں تک پہنچ گئے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور غار سے اندر ان کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کھڑے ہوئے، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات اس درجے کے دیکھے اور ان کے دل دماغ میں یہ بات آئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اگر انہوں نے جو اوپر کھڑے ہوئے نیچے دیکھ لیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے، پریشانی بن جائے گی.
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس پریشانی کا مسئلہ، پریشانی اور یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیا۔ حالات بن گئے، مسائل بن گئے، دشمن سر کے اوپر آ چکا ہے، ہم پکڑے جائیں گے، مسائل میں اور گر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ ہمارے ساتھ، اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات عطا فرمائی؟ پاس رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کا دل دماغ اس طرح متوجہ نہیں ہونے دیا، بحث بھی کرتے رہے، اچھے خاصے وہ کھوجی تھے کہ ان کے نشانات قدم یہاں تک کا، اسے آگے نہیں ہے۔ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، بھائی اگر اس کے نیچے، اگر اس کے اندر جاتے تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیو، اگر ہم ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اللہ سے صلح کرنی پڑے گی۔ اور حالات سے نکالنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات عالی۔ اور میرے بھائیو، اگر ہم نے اپنے اس زندگی کے اوپر نظر ثانی نہیں کی اور اپنی اس روش کو نہیں بدلا، تو جس کو اللہ فرمانے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو اسی اللہ کا یہ اعلان ہے۔ اللہ کیا فرمانے کہ بر و بحر میں جو تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، جو تمہیں حالات بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو تنگ دستی اور پریشانی کا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کہہ رہے اس کی بنیادی وجہ لوگوں کے اعمال ہیں۔ یا اللہ یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ تنگ دستی خوشحالی میں کیسے بدلیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے اندر کو بدلو۔ یہ انسان میرے بھائیوں اس کائنات کا دل ہے، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس کی حیثیت و منزلہ برات کے ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ہوا کہ دلہا اور دلہن وہ شادی کے موقع پہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہو کہ ہمارے کھانے کا کیا بنے گا۔ ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی کھانا ہماری وجہ سے ملنا ہے۔ دلہا اور دلہن اگر پریشانی کے عالم میں ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے وہاں پہ۔ تو اس ساری کی ساری کائنات کا دلہا انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر میں نے انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا تو میں اس دنیا کے اندر کسی بھی چوپائے کو، دی روح کو نہیں چھوڑوں گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ کیا اللہ بقیہ چیزیں کیوں ختم ہوں گی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کہ بقیہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سارے انسان کے نفع کے لیے، اس کی خدمت کے لیے ہے۔ جب یہ انسان نہیں رہے گا تو بقیہ چیزوں کا مقصود وہ بھی فوت ہو گیا، وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ اب جتنی بھی مخلوقات ہیں تو دیکھیں اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ انسان فائدہ اٹھا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اللہ کہہ رہے کہ تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں کھلاتا رہا، بچپن کے اندر کھلاتا رہا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے زندگی کے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اسباب تھے وہ خود بخود اللہ تعالیٰ نے بنائے پیدا، وہ اللہ اب بھی کھلانے پہ قادر ہے۔
لا يعجزه عن شيء، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کریم ذات ہے، الکریم الذی هو یعطی بدون استحقاقہ ولا نفاد ما عنده۔ کریم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بغیر کسی استحقاق کے عطا کرتا ہے، جو اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے بغیر کسی استحقاق کے۔ کریم وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے کریم اللہ کے ساتھ میرے بھائیو دوستی لگانی، اور دوستی کی شکل کہ اپنے گناہوں کے اوپر توبہ اور استغفار، اور اپنی زندگی کی روش کو بدلنا اور اعمال کے اوپر لے کر آنا۔ تو جب میرے بھائیو ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہمارے حالات اللہ رب العزت خود بخود بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔